اور حل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب ہم اگلے الیکشن میں آپ کے پاس آئیں گے تو میرا اور میرے بھائی اسد علی کھوکھر کا سر فخر سے بلند ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وعدے آپ سے کیے گئے ان کی تکمیل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود آ کے ہمیں بتائیں گے کہ تمام وعدے جو کیے گئے تھے وہ اللہ کے فضل سے پورے ہوئے ہیں۔ اور یہ مسلم لیگ نون کا ہمیشہ گڑھ رہا ہے، مسلم لیگ نون ہمیشہ یہاں سے کامیاب ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ یہ جو مسائل حل ہو رہے ہیں، آج ایک بہت بڑا دن ہے اس حوالے سے کہ جو ملک دشمن عناصر تھے جنہوں نے 9 مئی کے حملے کیے، جنہوں نے ملک کی دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا، اور اس ملک میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہم بھی سیاسی لوگ ہیں، ہم بھی اختلاف کرنا جانتے ہیں کہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ تہذیب و تمدن کے دائرے کے اندر رہ کے ہوتا ہے۔ سیاسی جو اختلاف ہوتا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، بات چیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا، آج 25 جو مجرمان تھے ان کو قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے دفاعی تنصیبات پہ حملہ کر کے دشمن کے ہاتھ مضبوط کیے۔ یہ جو سیاسی دہشت گردی اس ملک کے اندر ہوئی ہے کہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کبھی شہداء کی بے حرمتی نہیں کی گئی تھی، کیونکہ یہ ملک پہلے ہے اور سیاست بعد میں ہے۔ مگر بانی چیئرمین پی ٹی آئی جس نے اس ملک میں یہ روایت ڈالی تشدد کی سیاست کی، جس نے اس ملک میں روایت ڈالی کہ ایک دوسرے کو برداشت مت کرو، تشدد کا رستہ اختیار کرو، توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ کا رستہ اختیار کرو، سیاست میں تقسیم ڈالی، نفرت ڈالی، اور جو اپنے کرتوت تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کرپشن کیس ہو، وہ اربوں روپے کی گھڑیوں کی چوری ہو، ایک طرف کرپشن ہو رہی تھی اور دوسری طرف اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ آئی ایم ایف کو کہتے تھے کہ پاکستان کو امداد مت دو۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ آج الحمدللہ آپ کی معیشت ترقی کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو باہر سے ترسیلات آتی ہیں 8.8 ارب ڈالر پہ ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مہنگائی جو 32% تھی وہ 4% پہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ شرح سود نیچے جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ 1 لاکھ پوائنٹ کراس کر گئی اور تیزی ہے اس میں؟ الحمدللہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے بھرپور محنت کی، مگر یہ ممکن نہیں تھا کہ اگر سپاہ سالار جنرل عاصم منیر وہ بھی بھرپور کاوشیں نہ کرتے، اور جو دوست ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا اس میں ان کا بھرپور کردار رہا ہے۔ تو یہ جنہوں نے ملک دشمنی کی اور 9 مئی کے حملے کیے، جو سیاسی دہشت گرد ہیں، سیاست کا لبادہ اوڑھ کے جنہوں نے دہشت گردی کی، آج وہ کیفر کردار تک پہنچے، اور یہ بات واضح ہو چکی کہ 9 مئی جب شہداء کی بے حرمتی کی گئی، جنہوں نے خون بہا دیا اپنا، جنہوں نے ملک کی خاطر ملک پہ جان وار دی، جن کے بچے یتیم ہو گئے، جو ملک کے لیے سب سے بڑی قربانی دے گئے، جو سرحدوں پہ کے محافظ تھے، ان کی یادگاروں کو مسمار کر کے تو تحریک انتشار نے کیا پیغام دیا کہ یہ سیاسی دہشت گرد ہیں، اور اس کا ماسٹر مائنڈ آج واضح ہو گیا کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ بانی چیئرمین پی ٹی آئی تھا، اور منصوبہ ساز اس کے تمام ساتھی تھے۔ 25 لوگوں کو آج سزا ہوئی ہے۔ یہ آج پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے، کیونکہ 9 مئی کا انصاف تلاش کرتے کرتے شہداء کے ورثاء اور جو فوجی تنصیبات کا جلاؤ گھراؤ کیا گیا، اس میں جو لوگ زخمی ہوئے، جن لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ملک کی ساکھ کو خراب کیا گیا، وہ انصاف تلاش کر رہے تھے۔ آج انصاف ملا ہے، اور اس میں کوئی نہیں بچے گا۔ جنہوں نے اس ملک کی سالمیت کے خلاف کام کیا، یہ 25 لوگوں کے علاوہ جتنے منصوبہ ساز اور اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی
ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور یہ کہتے ہیں کہ جی عوام میں ہماری مقبولیت آ کے دیکھو کوٹ لکھپت کے علاقے میں یہاں پہ ہمارے متوالے بیٹھے ہیں جو مسلم لیگ نون کے شیر ہیں, جنہوں نے الیکشن میں یہ ثابت کیا کہ یہ مسلم لیگ نون کا قلعہ تھا اور قلعہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ قلعہ رہے گا. اور ہم یہ جو ملک دشمنی ہے, یہ جو ملک کی دفاع کو کمزور کرنے کی ان کی سازش تھی, 9 مئی ایک سیاہ دن تھا, ایک سانحہ تھا جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے جس کی پلاننگ کی اور جس کا وہ ماسٹر مائنڈ ہے. تو آج جو انصاف ملا, مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے لوگوں کے, اپنے بھائیوں کے درمیان موجود ہوں اس خوشی کے دن پہ, اور انشاءاللہ تہیہ کرتے ہو کہ پاکستان کا ہم دفاع کریں گے انشاءاللہ. پاکستان کے حق میں, پاکستان کے مفاد میں جو فیصلے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو ملک دشمن ہیں جو کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں, جو باہر بیٹھ کے ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, جو باہر بیٹھ کے اپنے سیاسی مفاد کو ملکی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں, ان کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ 9 مئی کے جب سارے مجرمان کیفر کردار تک پہنچیں گے تو ہم مل کے انشاءاللہ جشن منائیں گے. اور آپ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے, جس طرح میں نے کہا یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے. ہم نے تو کبھی کسی تقاضے پہ تاخیر نہیں کی, تو جو آپ نے کہا وہ بھی مان لیا, جو نہیں کہا وہ بھی مان لیا. پاکستان پاکستان. بہت شکریہ جی, بہت بہت. اپنے پڑھ لو.